السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کامیاب ہیں وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو نمازوں میں خشوع اور خضوع عاجزی اور انکساری نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں آج اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے خشوع پیدا کرنے کے کچھ طریقے ذکر کروں گا۔ ہم اگر ان کو اپنائیں تو ہماری نمازوں کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے خوف سے معمور کریں۔ جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو خشوع اور خضوع عاجزی انکساری خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ جس طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب وضو کرنے لگتے تھے تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ پوچھنے والے پوچھتے تھے تو کہتے تھے کہ میں اس اللہ کے بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں اس کے سامنے جا رہا ہوں، اس کو کیا جواب دوں گا۔ خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے اپنے اوپر خوف طاری کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ نمبر 2، ہر اس چیز سے دور رہیں جو خشوع اور خضوع میں رکاوٹ ہو۔ مثلا بھوک ہے، پیشاب و پاخانہ ہے، اور وہ تمام چیزیں جو خشوع اور خضوع کے لیے رکاوٹ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا حاضر ہو تو نماز نہ پڑھو، پہلے کھانا کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں پیشاب اور پاخانہ آ رہا ہو تو اس کیفیت میں نماز نہ پڑھو جب تک تم فارغ نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں اونچی آواز میں یا کم سے کم اتنی آواز میں پڑھنا چاہیے کہ ہم خود اسے سن سکیں، کیونکہ تلاوت کا دل پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے ادا ہونے والے الفاظوں پر غور اور فکر کریں، اور وہ قرات ہو، وہ ثنا ہو، وہ دعا ہو، وہ فاتحہ ہو، اس کے الفاظوں میں غور اور فکر کریں کہ ان کے معانی کیا ہیں۔ اسی طرح پانچواں طریقہ یہ ہے کہ قرات قرآن میں کی جانے والی تسبیحات کے معانی کو ہم سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نماز کا اتنا ہی اجر تمہیں ملے گا جتنا تم اسے سمجھ کر پڑھو گے۔ اور چھٹا طریقہ یہ ہے کہ یہ سوچ کر نماز پڑھیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ زندگی کی آخری نماز ہو۔ جب آپ اس ذہن سے، اس تصور سے نماز پڑھیں گے تو آپ کے دل کے اندر از خود خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلِّ صَلَاةَ رَجُلٍ، آپ نماز پڑھیں اس آدمی کے نماز پڑھنے کی طرح جو اس دنیا سے جیسے الوداع ہونے والا ہو۔ اسی طرح ساتواں طریقہ یہ ہے کہ ہر پڑھی جانے والی سورت، دعا، ذکر، اذکار کو بدل بدل کر پڑھیں۔ یہ چیز دل پر بہت زیادہ اثر انداز ہوگا، کیونکہ اگر ذکر کو آپ عادتاً بار بار اسی کو پڑھو گے، اسی صورت کو پڑھو گے تو اس سے اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی اور دل اس کا عادی بن جائے گا اور خشوع اور خضوع کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح آٹھواں طریقہ یہ ہے کہ آداب بندگی اور سنت سے ثابت شدہ چیزوں کا بھرپور ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ مثلا ارکان کے اندر ہمیں تعدیل، لمبی نماز، لمبا سجدہ، قرات لمبی، نماز لمبی، خشوع اور خضوع، عاجزی انکساری کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے تو اس کا اپنا ایک اثر ہوگا۔ اسی طرح وہ آیات اور وہ دعائیں
وہ اذکار بار بار ہم دہرائیں جن کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کے اندر امید ہوتا ہے، وہ بار بار پڑھیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت ساری رات تلاوت کرتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اسی طرح اعمال کی قبولیت کے بارے میں کبھی بے فکر نہ ہوں، بے خوف نہ ہوں، دل میں ہر وقت یہ خوف بٹھائے رکھیں کہ میرے اعمال اللہ کے پاس شرف قبولیت کو پہنچے یا نہیں، اور اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جو دینا ہوتا ہے سو دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرح لوٹنے والے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ آدمی ہے جو زنا، چوری، شراب نوشی کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر کی بیٹی، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو روزہ رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور اسے ہر وقت یہ ڈر لاحق رہتا ہے کہ شاید اس کا یہ عمل قبول نہ ہو، تو ہر وقت اس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جو نماز میں ادا کر رہا ہوں اس کا ثواب بغیر خشوع کے ملنے والا نہیں ہے۔ جب آپ یہ ذہن لے کر نماز پڑھیں گے تو از خود ایک ایک رکن کو صحیح طرح سے عاجزی انکساری کے ساتھ ادا کریں گے۔ اسی طرح نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ سجدہ والی جگہ پر ہر وقت نظر رکھیں نماز کے دوران، اور آنکھیں بند بھی نہیں کرنی۔ اس طرح مسلسل آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اور اگر شیطان وسوسے پیدا کرے تو 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں جانب تھوک دیں، انشاءاللہ وہ وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔